سیگمنٹ میری ڈائری کے اوراق میں آپ سب کی میزبان نسمہ عالم کی طرف سے خوش آمدید۔ سامعین گرامی، بچپن سے لے کر اب تک لفظ قربانی گاہے بگاہے سماعتوں سے ٹکراتا رہا ہے، خصوصاً سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ قربانی باکثرت استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منڈی سے جانور لے کر آنا، وقت آنے پر قربان کر دینا، کیا یہی قربانی ہے؟ بلا شبہ یہ مالی قربانی تو ہے ہی، لیکن سنت ابراہیمی یعنی کہ واقعہ ابراہیمی سے اور بھی سنتوں کا پتہ چلتا ہے جن پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچانا نا، تو توکل اللہ کر کے اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کمپرومائز کیا، بلکہ علل اعلان بتایا کہ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ تبھی تو آج بھی دین ابراہیمی قائم ہے، ورنہ عزیز و اقارب کس کو محبوب نہیں ہوتے، گھر اپنا کس کو پیارا نہیں ہوتا۔ لیکن قربانی تو یہ بھی ہے نا، اہل و عیال تو کس قدر محبوب ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں تو انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس کی خاطر تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے صرف اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر بتایا کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ یہی تو قربانی ہوتی ہے کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز، جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اس کے لیے قربان کر دینا۔ انسان جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت یاب نہ بھی ہو، لیکن اولاد کی خاطر بہت کچھ کر لیتا ہے، اور کس قدر اپنی اولاد سے امیدیں بھی وابستہ کر لیتا ہے نا، کہ یہی تو نام روشن کریں گے، جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہی تو ہمارا نام لینے والے ہوں گے، جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو پیچھے یہی تو صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم آنے پر انہیں اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہی تو قربانی ہے نا۔ قربانی تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو تکلیف ہو، خود سے جدا کیا جائے تو درد کی شدت محسوس ہو۔ اگر اس واقعہ ابراہیمی پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ ساری وہ سچویشنز ہیں جو حلال ہیں، بیوی بچے، گھر میں رہنا، ہر چیز حلال ہے نا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قربانی لے کر آپ کو آزمایا اور بتایا کہ خلیل اللہ کون ہے، جگہ جگہ بتا دیا۔ لیکن سامعین گرامی، یہ واقعہ صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمارے لیے ایک نشانی بنایا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت سی سچویشنز ہوتی ہوں گی جن میں ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی محبت ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی شے ہو جو ہمارے نزدیک بہت محبوب ہو اور اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہو، جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہو، لیکن وہ گناہ ہو، وہ ایسی چیز ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہو، وہ اللہ اور میرے درمیان شاید رکاوٹ کے طور پر حائل ہو رہی ہو۔ ذرا اپنی زندگی پر ایک نظر تو دوہرائیں۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسمائل ہوتا ہے، اور انسان اپنی کمزوریوں سے ہی تو آزمایا جاتا ہے۔ سوچیں کہ وہ کون سی ایسی کمزوری ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں بہت محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام گناہ ہو، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔ ذرا غور تو کریں کہ شاید وہ کام ہماری بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے ہو، آئی بروز بنوانا، ٹیٹوز بنوانا،
یہ سب کام اللہ کے نزدیک تو ناپسندیدہ ہے نا، لیکن ہم لوگ صرف یہ سوچ کے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں لگیں گے. ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں بنوایا تو ہمارا چہرہ کیسا لگے گا نا، بالکل عجیب سے لگیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے موبائل کی پلے لسٹ ہو اور اسے ہم ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے ہوں. وہ موسیقی ہمیں بہت زیادہ پسند ہو، اس میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ اور میرے درمیان شاید وہی رکاوٹ بن رہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ریلیشن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نامحرم کا ریلیشن ہو جس سے ہمیں بات کرنے میں تو بہت لذت محسوس ہوتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی تو میرے اور میرے رب کے درمیان اس کی محبت میں حائل ہو رہا ہو. کیونکہ انسان تو اپنی کمزوریوں سے ہی تو آزمایا جاتا ہے نا. تو ساتھیوں، سنت ابراہیمی، واقعہ ابراہیمی ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ انسان آزمایا جاتا ہے، اور انسان جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے نا، جو بار بار کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو اپنی محبت کے لیے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اس کے لیے قربانی بھی دینی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ گاہے بگاہے ہماری زندگی میں ایسے لمحات، ایسے مواقع آتے ہیں جس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے. سنت ابراہیمی ہمیں بتاتی ہے کہ خلوص نیت ہو اور مصمم ارادہ ہو، مسبب الاسباب آسانیاں پیدا کر ہی دیتا ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں صرف کوشش اور نیت کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. تو آج سے سوچیں کہ کون سی ایسی آزمائش ہے، کون سی ایسی محبت ہے جو ہماری کمزوری بن رہی ہے.